السلام علیکم، شاہراہ دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ، اور میرے ساتھ آج ناصر اقبال صاحب ہیں. اور ناصر صاحب کے ساتھ ہم وہی بات کریں گے، اور وہ بات ہے کہ ایک کیس ہے جو عمران خان صاحب نے نیب ترامیم کے خلاف چیلنج کیا، ان کو نیب ترامیم کو چیلنج کیا سپریم کورٹ میں. اور سپریم کورٹ کا یہ بینچ جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل ہے. اور یہ مقدمہ جو ہے تقریباً 9 ماہ سے چل رہا ہے، اور اس میں پہلے تو عمران خان صاحب کے وکیل خواجہ حارث نے تقریباً 28-29 سماعتوں کے اوپر اس کے اپنے دلائل دیے تھے، جس کے بعد وفاق کے وکیل مختوم علی خان کے دلائل جو ہیں وہ جاری ہیں، اور ان کو بھی اب 15 کے قریب سماعتیں ہو چکی ہیں جس میں ان کے دلائل مسلسل جاری ہیں. تو مجموعی طور پر ملا کے تقریباً 45 کے قریب اس کی 9-10 مہینے میں سماعتیں ہو چکی ہیں. اور آج جو ہے مخدوم علی خان نے اپنے آرگومنٹس میں بہت سارے کیوں جو ہیں وہ شامل کیے ہیں. وہ کیوں کیا ہیں وہ ناصر صاحب سے پوچھتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں انہوں نے نیب آرڈیننس یا نیب قوانین، یعنی 2002 سے جب یہ نیب آرڈیننس بنا تھا اس کے بعد سے پاکستان کو اس قانون کا فائدہ کیا ہوا، اس کا سوال جو ہے وہ پوچھا ہے. تو ناصر صاحب، آج کی یہ جو سماعت تھی اس کا کچھ حال احوال ہمارے ساتھ شیئر کریں. شکریہ قیوم صاحب. ایک تو چیف جسٹس صاحب نے شروع میں جب آج کی پروسیڈنگ شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انڈیا میں انہوں نے جو رول آف لا فنڈامنٹل رائٹ بنا دی ہے. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اس میں یہاں وہاں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو رہی ہو جس میں رول آف لا پوری نہ ہو رہی ہو تو یہ لوگوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ سپریم کورٹ یا چیلنج کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ ہمیں یہ بھی بتائیں، جو مخدوم علی خان صاحب جو فیڈرل گورنمنٹ کے ان سے کہا کہ یہ آپ بہت کنفیوژن کریٹ کر دیتے ہیں، خان شاہ کو خان اور خان کو شاہ بنا دیتے ہیں. منصور علی شاہ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے مخدوم علی خان ہیں، مخدوم علی خان صاحب سے پوچھا جو فیڈرل گورنمنٹ کے وکیل ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا انڈیا میں بھی کوئی اسپیسیفک اکاؤنٹیبلٹی کا لا ہے جس طرح پاکستان میں نیب لا ہے نا کرپشن کو ختم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو کیا انڈیا میں بھی ہے، اور اگر نہیں ہے تو انڈیا ان ممالک نے کیوں نہیں سوچا کہ ایک اسپیسیفک لا ہونا چاہیے اکاؤنٹیبلٹی کوڈ کے حوالے سے. پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ کوئی ایسی رپورٹ ہے یا کوئی پرفارمنس رپورٹ ہے جس میں یہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ اس نیب لا کا ہمیں فائدہ کیا ہوا ہے، یہ کیا بہت اچھا لا تھا اور اس سے ملک کو حاصل کیا ہوا ہے. تو مخدوم علی خان صاحب نے کہا کچھ رپورٹس ہیں، میں اس کو آپ کو پیش کروں گا، لیکن انہوں نے پھر ریکو ڈک کا حوالہ دیا کہ دیکھیں ریکو ڈک کا جو کیس تھا وہ بھی ختم ہوا، لیکن وہ شکر ہے کہ آپ کی اوپینین کے بعد وہ معاملہ بہتر ہو گیا ہے. اور کیونکہ اگر اس کی آپ کو وہی پتہ ہے اگر امپلیمنٹ ہو جاتا اباؤٹ تو تقریباً 9 سے 10 ارب ڈالر، اور ان اکنامک حالات میں تو ہمارے لیے وہ پاسبل ہی نہیں تھا وہ. لیکن آج جو پروسیڈنگز ہے اس میں ایک چیز بڑے مزے کی تھی، کیونکہ مخدوم آپ کہتے کہ چٹکلے بھی ہاں وہ اسی طرف آ رہا تھا. مزے کی باتیں بتائیں نا آپ ہمیں. میں ریڈرز کو کی دلچسپی کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ خشک باتیں ہیں، یہ ہر ایک کو اتنی زیادہ پسند بھی مطلب اٹریکٹ نہیں کرتی. آج اصل میں ہوا ہے کہ مخدوم علی خان صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ حارث صاحب جو آرگومنٹ کر رہے تھے تو انہیں ایک چارٹ بنایا تھا، کمپیریزن کیا تھا کہ اوریجنل لا کیا تھا، پھر انہوں نے اس میں کیا امینڈمنٹ کی اور اس کے بعد اس کا کیا افیکٹ ہوا. تو اس کے جواب میں انہوں نے بھی ایک چارٹ بنایا، اور کل بھی ایک انہوں نے چارٹ دیا تھا. آج بھی انہوں نے 2-3 دفعہ موٹے موٹے ڈاکیومنٹس کورٹ کو کہا. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ ویسے کلائمیٹ جو مطلب کلائمیٹ کی جو سچویشن ہے یہ اس کے خلاف ہے، کلائمیٹ جسٹس کے خلاف ہے. یہ جو آپ یہ ضائع پیجز جو آپ اتنا ہمیں دے رہے ہیں اس کا نقصان ہے. یہ آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیں آئی پیڈ دیں، آئی ٹیب دے دیں یا آئی پیڈ جو بھی ہوتا ہے کمپیوٹر دیں، وہ زیادہ بہتر ہے. تو مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ جو میرے ریسورسز ہیں نا اس کے حساب سے میں آپ کو صرف USB دے سکتا ہوں. مخدوم علی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں صرف USB دے سکتا ہوں. تو اس پہ مخدوم علی خان صاحب تو خاصی کنجوس آدمی ہے. وہ اصل میں منصور شاہ صاحب کہا تھا یہ انوائرمنٹلی فرینڈلی نہیں ہے. ایگزیکٹلی یہ پیپر بنتا ہے، درخت کٹتے ہیں اور پھر اس سے بنتا ہے، تو وہ اس پرسپیکٹو میں کہہ رہے تھے.
ایکچولی تو اشارہ ان کا یہ بھی ہے نا، آپ کو پتہ ہے ناصر صاحب، یہ جو کمپیوٹرائزیشن ہو رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہ میرا خیال شاید منصور علی شاہ صاحب اس کمیٹی کے بھی وہ ہیں، تو یہ میرا خیال یہ آٹومیشن کی طرف ان کا اشارہ ہے. بالکل بالکل. تو اس پہ نا وہ منصور علی شاہ، اس پہ چیف جسٹس صاحب منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ اپنے ریسورسز کو بہت چھوٹا کریں، بی لٹل کا لفظ بولا، انہوں نے کہا یو آر بی لٹلنگ یور ریسورسز، ایسا نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد نا مخدوم علی خان صاحب نے واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ مرحوم حفیظ پیر زادہ صاحب نے کورٹ نمبر 1 میں ایک دفعہ آفر کی تھی کہ یہ جو 2 روز ہیں نا جس میں وکیل بیٹھتے ہیں، رائٹ پہ بھی اور لیفٹ پہ بھی 2 روز ہیں نا، آپ کو یاد ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹیبل ہے اور یہ کرسیاں ہیں یہ کمفرٹیبل نہیں ہیں. کمفرٹیبل سے مراد ہے ورکیبل نہیں ہے، پریکٹیکل نہیں ہے. اس میں جو وکیل بیٹھے ہوتے ہیں وہ کوئی کام نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی ٹیبلز ہونی چاہیے اور کرسیاں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی وکیل کے اپنے کیس کا انتظار کر رہا ہے تو اتنی دیر میں وہ تیاری کر لے، پڑھائی کر لے، کام کر لے. تو کہتے ہیں یہ اس طرح کا نہیں ہے. لیکن سپریم کورٹ نے اس پہ توجہ نہیں دی. انہوں نے کہا کہ حفیظ پیر زادہ صاحب کہتے تھے کہ یہ جو کرسیاں ہیں، یہ جو صوفے لگے ہوئے ہیں، یہ سگار لانچ کے لیے تو ٹھیک ہیں لیکن یہ کورٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اس سے بڑے ہاتھ سے پھر مخدوم علی خان صاحب نے بتایا کہ میں نے سپریم کورٹ کو آفر دی تھی کہ میرے پاس جو لائبریری ہے وہ میں آپ کو ڈونیٹ کر سکتا ہوں، لیکن سپریم کورٹ نے اس پہ کوئی رسپانس شو نہیں کیا. تو پھر میں نے وہ لمز کو ڈونیٹ کر. اور اس پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا، یا شاید چیف جسٹس صاحب نے، کہ کیوں یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کیوں لائبریری آپ نے ڈونیٹ کی لمز کو. تو انہوں نے کہا کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ جب کوئی وکیل کی ڈیتھ ہو جائے تو ان کے بچے جو ہیں ان میں دلچسپی خاص نہیں لیتے، تو وہ کتابیں بک جاتی ہیں، وہ سیل پہ چلی جاتی ہیں، یا مطلب وہ کام نہیں آتی، کسی خاص کام نہیں آتی. تو کہتے ہیں یہ بہتر ہے کہ ہم کسی کو ڈونیٹ کریں. تو میں نے وہ لمز کو دے دی ہیں. اور اس کے علاوہ خالد اسحاق صاحب تھے وکیل، انہوں نے بھی دی ہیں. اور اس کے علاوہ شاید اعجاز بٹالوی صاحب تھے، انہوں نے بھی لمز کو دی ہیں. تو یہ اس طرح کی یہ چٹکلے بازی تھی. لیکن وہ چونکہ جب بھی مخدوم علی خان صاحب دیتے تھے نا، ایک جگہ انہوں نے مخدوم علی خان صاحب نے دوبارہ ایک ڈاکیومنٹ دیے تو منصور علی صاحب نے کہا شکر کریں کہ یہاں کوئی انوائرمنٹ ایکٹیوسٹ نہیں بیٹھا ہوا. اس نے وہ مطلب اس پہ کوئی رولا ہو رہا تھا. تو پھر وہ چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیبنٹ کے نے بھی اب آئی ٹیبز لگا لیے ہیں، وہاں بھی وہ اس کی طرف توجہ ہے کہ وہ پیپر لیس اس پہ آئیں. تو وہ بھی اب آگے ہیں پیپر لیس. ہاں واقعتاً اگر یہ ہو تو ایک اس میں ٹیب میں جو ہے ٹک ٹک وہ اتنی کتابیں ناصر صاحب، وہ اتنے بڑے سوٹ کیس، وہ ظاہر ہے وہ سارا کچھ ہے. اب یہ ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، اگر یہ آٹومیشن ہوتی ہے اور الیکٹرانکلی فائلنگ ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک ہی پیپر بک بنے اس کی تو کتنا خرچہ بھی بچتا ہے. اور اس میں دیکھیں وہ ڈاکیومنٹس بہت اتنے موٹے ڈاکیومنٹس ہیں اور ہر جج کے لیے بنائی جاتے ہیں. پھر آپ نے اس پٹیشنر کے کونسل کو بھی دینی ہے، اس کے علاوہ بھی اور لوگوں کو دینی ہے. کافی جو بھی رسپونڈنٹ ہے، اب 10 رسپونڈنٹ ہیں تو 10 کاپیاں بنیں گی، اور 10 جج صاحبان ہیں تو 15 کاپیاں وہ ہوتی ہیں. پھر ریکارڈ روم، مطلب اٹس ہیوج. ابھی بھی دیکھیں تو اس کا سپریم کورٹ کا جہاں پہ وہ ریکارڈ روم ہے، ناصر صاحب آپ جائیں تو صحیح کبھی دیکھیں آپ اس کو، ڈسٹ بھی ہے اور پھر بھرمار ہے مطلب فائلوں کی. بالکل. اور مطلب یہ اچھا خاصا جو ہے یہ ایک حیصل ہے فائلیں نکالنا، ڈھونڈنا. اچھا ایک مخدوم علی خان صاحب نے پھر بتایا ہیئرنگ کے دوران کہ امریکہ میں بھی کووڈ کے دنوں میں ایسا ہوا کہ ججز اپنے ہی گھر سے انہوں نے کیس کی پلیڈنگز ہیئرنگ کی ہے، یعنی وہ بینچ میں نہیں بیٹھے. جو جج جس جگہ رہتا تھا انہوں نے وہیں سے بیٹھ کے انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو کے اور وہ بینچ میں. بالکل. تو وہ تو جو ہے آڈیو ویڈیو کی سہولت تو ہے، وہ آپ ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں بھی بینچ رجسٹری میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر وہ اس میں بھی. تو اچھا وہ کیا وائے آج بہت وائے ہوتا رہا. مخدوم علی خان صاحب نے کئی وائے جو ہیں اٹھائے. بیسیکلی وہ یہ وہ چیلنج کر رہے تھے پٹیشنر کو کہ پٹیشنر عمران خان صاحب جو سپریم کورٹ میں آ گئے ہیں تو انہوں نے اپنے زمانے میں ایک آرڈیننس کیا اور اس میں بھی ڈیبیٹ نہیں کی. تو اس کے علاوہ 5 اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز پینڈنگ ہیں. تو وہ یہ بتایا نا کہ جب وہ کیسز پینڈنگ ہیں ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو 184(3) میں وہ سپریم کورٹ میں کیسے آ گئے. انہوں نے اپنی پٹیشن میں کوئی فیکٹس نہیں بتائے
وہ کہتے ہیں ان کے پٹیشن میں سب کچھ ہے, فیکٹس نہیں ہے, ایک فیکٹس نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جس کے اوپر چیف جسٹس نے پچھلی دفعہ ریمارکس دیتے ہیں نا کہ آپ نے تو ان کا فرینزک آڈٹ کر دیا. تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ نے ہائی کورٹ میں پینڈنگ کیس ہے, ایک سیلیوٹری پرنسپل ہے جس کے تحت سپریم کورٹ ویٹ کرتی ہے کہ اگر کوئی معاملہ سملر معاملہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے تو جب تک وہ کیس ڈیسائیڈ نہ ہو جائے سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ نہیں کرتی. ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو وزڈم ہے ہائی کورٹ کے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو پٹیشنر نے یہ سپریم کورٹ کو نہیں بتایا کہ پٹیشن پینڈنگ ہے. بسائڈ یہ کہ انہوں نے خود امینڈمنٹس آرڈیننس کی وہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ بتانا پسند نہیں کیا, لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا, لوگوں کو موبلائز نہیں کیا. جب انہوں نے یہ امینڈمنٹ آرڈیننسز کروائے تھے تو بغیر ڈیبیٹ کے ہو گئے. اس کے علاوہ ان کے پاس موقع تھا کہ جب یہ اس گورنمنٹ نے امینڈمنٹ ایکٹ کے تحت پارلیمنٹ میں پیش کیا تھا تو وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہ سکتے تھے. اگر وہ چاہتے تو اس امینڈمنٹ کو ڈیفیٹ کر سکتے تھے, یہ پاسبلٹی تھی. انہوں نے مطلب وہ لفظ اس ہر ایک کے ساتھ وائے لگا دیں کہ کیوں نہیں اس موقع سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. اور بیسیکلی وہ اسی طرح کی تھی کہ ڈیموکریٹک پروسیجر میں پارٹیسپیٹ کیوں نہیں کیا, ڈیبیٹ میں حصہ کیوں نہیں لیا. اور یہ جب ان کی جو امینڈمنٹ تھی وہ بل کے صورت میں پینڈنگ پڑی تھی, وہ پارلیمنٹ میں آئی تو اس پہ پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اور وہ جو ترامیم آرڈیننس کے ذریعے کروائیں ان کو پارلیمنٹ میں کیوں پیش نہیں کیا. پھر انہوں نے یہ تک نہیں بتایا کہ یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ ڈسکریمنیٹری کس طرح ہے, یہ بھی چیزیں نہیں بتائیں. پھر انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ آپ کو یاد ہوگا بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ایک کیس ہے, انہوں نے جب پٹیشن فائل کی تھی 1998 کی شاید بات ہے, تو سپریم کورٹ نے ان کا یہ کیس اس لیے لے لیا تھا کہ چونکہ وہ پولیٹیکل پارٹی کی ہیڈ ہیں تو اس لیے ان کا ان بونافائڈ مینر میں آئی ہیں اور ان کا لوکس اسٹینڈ آئی بنتا ہے. تو انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ میرا کیوں نہیں لوکس اسٹینڈ آئی, اس مطلب وہ جو ایکسیپشن ان کو دی تھی بے نظیر بھٹو کو, وہی ایکسیپشن مجھ پہ کیوں نہیں لاگو ہوتی. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ انہوں نے یہ بتایا نہیں کہ میں سپریم کورٹ کی انووک کر رہا ہوں 184(3) تو میں کیسے فلفل کروں. وہ مطلب کہتے ہیں کچھ بھی نہیں انہوں نے بتایا اور یہ پٹیشن لے کے آ گئے ہیں. اور مطلب اس پہ اور کتنے عرصے سے اس پہ آرگومنٹ ہو رہی ہے. تو اس طرح کی بیسیکلی یہ چیز تھی. تو پھر اس میں کچھ ڈیسائیڈ ہوا کوئی ٹائم فریم کے بھی, ہاں کتنے عرصے میں یہ آئندہ سماعت سمیٹی جا سکے گی, کچھ آج ذکر کیا عدالت نے؟ نہیں, اب تو چیف جسٹس نے شروع میں کئی دفعہ ایک دفعہ تو کہا تھا خواجہ حارث صاحب کا ریکارڈ نہ توڑیں, اور بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ اس کو اب ختم کریں. لیکن اب طے یہ ہوا ہے کہ کل مخدوم علی خان صاحب یہ بتائیں گے کہ کون سا سیکشن کمپیریزن کریں گے. مطلب ہے کہ جو آئینی ترامیم کی گئی ہیں ہر ترامیم کے حوالے سے جو ان کے اعتراضات ہیں ان کو ایک ایک ترمیم کے حوالے سے بتائیں گے کہ بھئی وہ کیوں ویلڈ ہے اور ان کا اعتراض کیوں نہیں بنتا. ہاں بیسیکلی یہی ہے. تو آج کی بیسیکلی پروسیڈنگز یہی ہیں. زیادہ تر انہوں نے نا ججمنٹ سائڈ کی ہیں, زیادہ اس کو ریڈنگ کرنے میں زیادہ ٹائم لیا ہے. چلیں, بہت شکریہ ناصر صاحب آپ کا. تو ابھی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ سیدھے تو آپ بہت ہیں. تو 9 مئی سے گزشتہ سال مئی سے شروع ہے مقدمہ, 45 سماعتیں ہو چکی ہیں اور اب لگتا یوں ہے کہ اب آہستہ آہستہ شاید یہ مقدمہ جو ہے وہ یا کم از کم مخدوم علی خان صاحب کی حد تک جو ہے وہ اس کو وہ سمیٹنے کی طرف گامزن ہوں گے. لیکن اس کے بعد پھر اٹارنی جنرل فار پاکستان نے بھی جو ہے وہ دلائل دینے ہیں اس بارے میں, اور پھر الجواب بھی ہوگا. تو دیکھتے ہیں نیب ترامیم کا اونٹ عدالت میں کس کروٹ بیٹھتا ہے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.